نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس کے بعد کی روایت ہے ابن بشار کے حوالے سے عن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناہ قال فمن کرہ فقد برئ ومن انکر فقد سلم۔ اب قتادہ تفسیر فرما رہے ہیں کہ یعنی من انکر بقلبہ ومن کرہ بقلبہ، وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں امام قتادہ کہ انکار اور کراہت دونوں کا تعلق قلب سے ہے، لیکن بہت بڑے بڑے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ قتادہ کا وہم ہے، ہونا چاہیے تھا کہ فمن انکر بلسانہ ومن کرہ بقلبہ، اس لیے کہ انکار کا تعلق بالقلب نہیں ہوتا، انکار کا تعلق باللسان ہے اور کراہت کا تعلق قلب سے ہے۔ ہمیں تو ان روایتوں سے بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ خوارج نے چاہے ان کا اجتہاد ہو، اگرچہ وہ غلط تھا، لیکن خروج نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمیں دلالتاً یا اشارتاً امام ابو داؤد اس روایت کو لا کر اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گائیڈ لائن بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر کبھی وقت کے ذمہ داروں سے، وقت کے امراء اور خلفاء سے اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو جب تک وہ لوگ شعائر اسلام کا انکار نہ کریں، خواہ مخواہ امت میں انتشار اور تفرقہ کر کے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس کو دل سے برا مانیں، اگر ہمارے بس میں ہو تو زبان سے انکار کر دیں۔ وہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر اس کے بس میں ہو تو فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اس کے بعد روایت ہے مسدد کے حوالے سے عن عرفجۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستکون فی امتی حنات وحنات وحنات۔ حنات کی جمع ہے اور حنات کا معنی ہے شرور، فسادات اور فتن، حوادث، یہ معنی یہاں مراد لیا جائے گا کہ میری امت میں بہت سے فتنے رونما ہوں گے، حادثات ہوں گے، فسادات پیدا ہوں گے۔ فمن اراد ان یفرق امر المسلمین وهم جمیع واو حالیہ فاضربوه بالسیف کائنا من کان، جو شخص میری امت کے معاملے کی شرازہ بندی کو منتشر کرنا چاہے، میری امت کے معاملے کو تفریقے کا شکار کرنا چاہے، میری امت کو بانٹ دے، درا حالے کہ میری امت اجتماعیت کی چادر میں اور اس کی لڑی میں پروئی ہوئی ہو، تو ایسا تفرقہ کرنے والے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو تلوار سے ختم کر دو، چاہے پھر وہ شریف خاندان کا ہو یا وضیع اور حقیر خاندان کا ہو، وہ بخشے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس پر خوب ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا کتنا گھناؤنا جرم ہے۔ ہمیں بھی بچوں اس سے سبق لینا چاہیے، ہماری شخصیت، ہماری ذات کی وجہ سے ملت کی شیرازہ بندی منتشر نہ ہو۔ اسی لیے میں ایک جملہ اکثر و بیشتر درس میں استعمال کیا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دوں کہ شخصیت کے مفاد پر ملت کے مفاد کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ ہمارے بڑوں نے ملت کے مفاد کے پیش نظر ایسی زبردست قربانیاں دی ہیں کہ ان کا نام چاہے بدنام ہو، ان کی کرسی چلی جائے، ان کے عہدے خطرے میں پڑیں، ان پر کتنے داغ اور دھبے لگے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کی اتحاد و اتفاق میں پروئی ہوئی امت یہ انتشار اور تفرقے کا شکار نہ ہو۔ بچوں کہیں بھی کام کرنے جاؤ اس کا خیال رکھنا، اگر آپ کی امامت ہے، آپ کی کوئی تدریس ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی تنازعہ ہو رہا ہے اور مسلیوں میں یا طلبہ میں یا عوام میں آپ کی وجہ سے دو جماعتیں ہو رہی ہیں، آپ کو یہ حرکت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو سائٹ پر کر دو اور تفرقہ بازی کا ارتکاب ہم نہ کریں۔ یہ اس زمانے میں ہم علماء کرام کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے کسی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنے سے
میں کچھ اشارے کروں گا، آپ حضرات سمجھیے۔ تاریخ کی کوئی روایت کو لے کر کتب حدیث میں وارد شدہ منصوص باتوں کے مقابلے میں تاریخ کے حوالے لے کر امت میں آراء کا انتشار کر دینا، امت کو گروہوں میں بانٹ دینا، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ فضربوہ بالسیف تب ہے بچوں جب حکومت اسلامیہ ہو۔ حکومت اسلامیہ نہ ہو تو پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ضرور ایسے آدمی سے بائیکاٹ کر لینا چاہیے جو امت کو تفریقے کا شکار کرتا ہو۔ بہت گھناؤنی حرکت ہے، اس پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امت میں اجتماعیت کا سبب بنائے، امت کو جوڑنے کا اللہ تعالی ہمیں سبب بنائے، نہ یہ کہ ہماری وجہ سے امت بٹ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، مفاد پرستی سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اپنی شخصیت سے زیادہ ملت کے تعارف کی اور ملت کو بچانے کی کوشش اس وقت کرنا یہ وقت کے اہم ترین تقاضوں میں سے ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد ابن عبید اور محمد ابن عیسیٰ کے حوالے سے جا رہی ہے، ان عبیدۃ رضی اللہ عنہ ان علی رضی اللہ عنہ ذکر اہل النہروان، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل نہروان کا تذکرہ کیا۔ یہ بغداد اور واسط کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے مشرقی جانب، اور اس کی حد اعلیٰ بغداد کے متصل ہے، اور اس نہروان میں بہت سے بلاد ہیں، اسکاف، جرجرایا، صافیہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے بلاد ہیں۔ اور نہروان میں ہی حضرت علی ابن ابی طالب کا خوارج سے قتال ہوا تھا، تو اہل نہروان کا حضرت علی نے تذکرہ کیا۔ فقال، حضرت علی نے فرمایا، میں ابھی ترجمہ کروں گا، فیہم رجل مؤدن الید او قال مخدج الید، راوی کو شک ہے، او قال مسدون الید، لولا ان تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم۔ قال قلت انت سمعت هذا منه؟ قال اي ورب الكعبة۔ اس حدیث میں حضرت علی فرما رہے ہیں اہل نہروان کا تذکرہ کرتے کرتے کہ نہروان کے لوگوں میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ایک ہاتھ ادھورا ہوگا، یعنی اس کا ایک ہاتھ بازو تک ہوگا، آگے کلائی نہیں ہوگی۔ ہاں، مودن الید، مخدج الید، یہ مخدج پڑھا ہے نا تم نے کہ لا قراءت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اور ایک روایت میں آیا فہی خداج، فہی خداج، وہ خداج یاد کرو، یہاں وہ ناقص کے معنی میں ہے۔ تو ہم سورہ فاتحہ کے باب میں جو بحث کرتے ہیں وہاں یہ بات آپ کو کام آئے گی۔ تو مودن بولو، مخدج بولو، مسدون بولو، دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا کہ اس کا ہاتھ ناقص ہوگا، بازو تک ہوگا۔ اگر تم فخر نہ کرو تو میں تم کو وہ حدیث بتاؤں جس میں اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے جو خوارج سے قتال کریں گے مذکور ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اصل میں نہروان میں جو جنگ اور قتال ہوا تھا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس میں حضرت علی کو خوارج پر بین فتح ہوئی تھی۔ یہ روایت فتح کے بعد کی ہے اور مفصل روایت کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ جب حضرت علی نے یہ بات فرمائی تو ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ نے یہ بات حضور سے سنی تھی؟ تأکداً اور تثبتاً یہ پوچھا ہے۔ تو حضرت علی نے قسم کھا کر فرمایا کہ جی ہاں، میں نے خود سنی تھی۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے والوں کو بشارت عظیمہ سنائی ہے۔ اگر وہ بیان کر دیتے اور وہ جان لیتے کہ یہ لوگ اس کے مصداق ہیں جن کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، تو وہ مظنۃ الاعجاب والبطر تھا۔ یعنی آپ کو یہاں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت علی نے بتایا کیوں نہیں، تو حضرت علی نے خود ہی تو اس کا جواب دیا ہے۔ شرط کی طرف غور کرو، لولا ان تبطروا، تو چونکہ خوف تھا اگر ان کو یہ بات بیان کی جاتی
کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے، تو خوف اس کا تھا کہ وہ عجب کے شکار ہو جاتے. پتہ چلا ہر بات بتا دینے کی نہیں ہوتی. اگر سامعین کو عجب ہونے لگے یا عجب کا اندیشہ ہو تو بات کو چھپایا جاتا ہے. یہ مصالح نبویہ اور مصالح تلامید نبی ہوتے ہیں جن پر ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی. اور پوری تفصیل جنگ نہروان کی آگے آ رہی ہے، انتظار کیجئے. آگے کی روایت محمد ابن کثیر قال حدثنا سفیان کے حوالے سے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، یہ دیکھو اب آ رہی ہے تفصیل. بعث علی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذہیبۃ، ذہب کی تصغیر، فی تربتها ای مع تربتها، اس لیے کہ سونا یہ مٹی میں ہوتا ہے. فقسمها بین اربعۃ کی تفسیر آئی، بین الاقرع بن حابس الحنظلی ثم المجاشعی وبین نمبر 2 وبین عیینۃ بن بدر الفزاری نمبر 3 وبین زید الخیل الطائی ثم احد بنی نبہان، اور نمبر 4 وبین علقمۃ بن علاثۃ العامری ثم احد بنی کلاب. قال فغضبت قریش والانصار وقالت یعطی صنادید اہل نجد ویدعنا. فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اتألفهم. قال فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناتی الجبین کث اللحیہ محلوق. قال اتق اللہ یا محمد. فقال من يطع الله اذا عصيته ايأمنني الله على اهل الارض ولا تأمنني. قال فسأل رجل قتله احسبه خالد بن الولید، رجل سے مراد. قال فمنعه. قال فلما ولى قال ان من ضئضئ هذا او في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. روایت بڑی مشہور ہے، مؤلفۃ القلوب میں تم نے پڑھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا سونا، ذہیبۃ تنوین کا ترجمہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا سونا جو مٹی میں ملا ہوا تھا وہ حضرت علی نے بھیجا. کسی کان سے معدن سے نکلا تھا جو ابھی تک مٹی ہی میں تھا، صاف نہیں کیا گیا تھا. آپ کو معلوم ہے سونا مٹی میں سے نکلتا ہے جس پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں اور پھر مخصوص شعاعیں پڑنے سے وہ سونا بن جاتا ہے. ایسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شمع رسالت ہے، آپ کی شعاعیں جس پر پڑ جائیں تو وہ سونا بن جاتا ہے، کسی پر پڑے تو وہ چاندی بنتا ہے، کسی پر پڑے تو پھر وہ پیتل اور تانبا پڑتا ہے، جیسا جیسا جس کا ظرف ہے. تو وہ سونا آپ نے ہاتھ کے ہاتھ اسی مجلس میں 4 لوگوں کے درمیان بانٹ دیا، ان چاروں کے درمیان بانٹ دیا، جو روایت میں آتا ہے الحنظلی ثم المجاشعی جو آیا کہ اگر ان کی نسبت بڑے خاندان کی طرف کی جائے تو حنظلی، اور اگر اس خاندان کی شاخ اور بطن کی طرف کی جائے تو مجاشعی کہیں گے. جیسے کسی شخص کے بارے میں کہیں الہاشمی تو کہیں الحسنی، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. یہاں دونوں نسبتوں میں عموم خصوص کا فرق رہے گا. بہرحال اس روایت میں ہے کہ اس تقسیم پر قریش اور انصار کو ناگواری ہوئی اور کہنے لگے کہ نجد کے بڑے بڑے لوگوں کو تو آپ عنایت فرما رہے اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں. تو آپ نے وضاحت کر دی، جی ہاں، اگر اس طرح کوئی بات بڑے کے خلاف تبصروں میں کہی جانے لگے تو وہ داداگیری نہ کرے، اپنی شان حاکمیت نہ بتائے، بلکہ وہ اپنے ماتحتوں کی دلجوئی کے لیے اور ان کے شکستہ دلوں کے تألف کے لیے اور ان میں وضاحت کرنا اس کے لیے ضروری ہے. حضور نے فرمایا میں ان کو تالیف قلب کے لیے دے رہا ہوں، میری مصلحت یہ ہے، اور رموز مملکت خیشرہ خسرواں میدانت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم کے بعد قریش اور انصار کو سمجھایا جب حضور نے، تو ایک اور شخص آگے بڑھا اعتراض کر رہا تھا، جس کا حلیہ راوی نے بیان کیا ہے کہ اس کی آنکھیں اندر کی طرف گھسی ہوئی تھیں، دونوں گال اس کے ابھرے ہوئے تھے، ایسے ہی پیشانی بھی ابھری ہوئی تھی، داڑھی اس کی گھنی، سر کے بال منڈے ہوئے تھے. اس نے کھڑے ہو کر کہا، اے محمد، اللہ سے ڈر.
اس پر حضور نے فرمایا بھائی اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا، نہیں ڈروں گا، تو پھر اطاعت کرے گا کون؟ میں مطیع بنوں گا تبھی تو میں مطاع کہلایا جاؤں گا، اور میں مطاع بنوں گا۔ یہ حاشیہ بیچ میں بڑھا رہا ہوں، آپ سمجھیے کہ تشریح ہو رہی ہے روایت کی۔ ارے بھائی میں اطاعت نہیں کروں گا تو پھر میں مطاع کیسے بنوں گا؟ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو امانت دار قرار دیتے ہیں، اللہ میری امانت پر اعتماد کرتے ہیں زمین والوں کے حق میں، اور تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے ہو، تعجب ہے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اور فرمایا حضور اس کی اس گستاخی پر آپ اجازت دے دیجئے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے خالد بن ولید کو قتل سے منع فرما دیا۔ اب جب وہ حضور نے مصلحتاً منع فرمایا کہ کہیں لوگوں میں یہ چرچا نہ ہونے لگے کہ ذرا سا اعتراض کرنے والے کو بھی یہ تو قتل کر دیتے ہیں، حسن اخلاق کا پرتو دکھانا تھا، اور چونکہ بظاہر وہ مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں میں سے تھا، جیسے منافقین کے قتل سے حضور نے منع فرمایا تھا۔ مسلم میں آیا کہ لِأَلَّا يَقُولَ النَّاسُ إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، چاہے بظاہر ہو۔ تو جب وہ اعتراض کرنے والا بکواس کر کے جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو تلاوت تو کثرت سے کریں گے لیکن وہ صرف بلفظ ہی کریں گے۔ میں نے آگے کہا تھا وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے وہ نکل جائیں گے جس طرح شکار میں سے گزر کر تیر نکل جاتا ہے، بہت جلدی نکل جائیں گے۔ تیر اگر کسی چھوٹے جانور کو مارا جائے تو وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر دوسری طرف بہت جلدی فوراً صاف نکل جاتا ہے۔ تو آپ تشبیہ دے رہے ہیں خوارج کی حالت کو کہ وہ بھی اسلام سے تیر کی طرف باہر نکل جائیں گے۔ اسلام سے نکل جائیں گے کا مطلب اطاعت امیر سے نکل جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خوارج اسلام سے خارج ہوں گے، تاکہ کوئی یہ اشکال نہ کرے کہ اہل سنت کے یہاں تو اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جاتی، تو یہ لوگ تو اہل قبلہ تھے، پھر ان کے اسلام سے نکلنے کو کیسے کہا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھو میں نے یہ قاعدہ ہزاروں دفعہ بیان کیا، کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ نصوص شریعت، مزاج شریعت، اصول شریعت کو پیش نظر رکھ کر ہی ہمیں الفاظ نبوت کی، الفاظ قرآنیہ کی توجیح کرنی پڑے گی۔ تو یہاں اہل قبلہ کی تکفیر چونکہ نہیں کی جاتی اہل سنت کے یہاں، تو اب اس اصول کے پیش نظر اسلام کا معنی اطاعت امیر کیا جائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح ان کا قتل کرنا وہ ان کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ بغاوت کی وجہ سے ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ آگے یہ ہے کہ یہ خوارج اہل اسلام کو قتل کر دیں گے اور اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے۔ عجیب لوگ ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ خوارج اپنے مقابل کی تکفیر کریں گے، یہ گویا ان کو قتل کرنا ہے۔ ہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، نہیں، قتال میں تو حضرت علی اور اہل حق ہی ہمیشہ غالب رہے خوارج پر۔ تو خوارج قتل کریں گے یعنی ان کو قتل کا مستحق سمجھیں گے، اس لیے کہ خوارج کے یہاں یہ اہل سنت، اہل حق کافر ہوں گے، وہ ایسا سمجھیں گے کہ ان الحکم الا للہ، قصے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو خوارج ان اہل حق کو، اہل اسلام کو واجب القتل سمجھیں گے، اس کو یقتلون سے تعبیر کیا، نہ یہ کہ واقعتاً قتل کریں گے۔ حضور آگے فرما رہے ہیں اگر میں ان کا زمانہ پاؤں یعنی خوارج کا، تو میں ان کو قوم عاد کی طرح تہس نہس کر ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا، جس طرح اللہ نے سماوی آفت سے قوم عاد کو بالکل نیست و نابود کر دیا، اس طرح میں ان کو بھی ختم کر دوں گا اور ان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اس حدیث میں جو رجل غائر العینین آیا ہے، جو رجل غائر العینین، یہ رئیس الخوارج، اس کا نام تھا حرقوس ابن زہیر ذو الخویصرہ۔ کتاب الطہارت میں یہ باب الارض یصیبها البول میں آتا ہے، اور بخاری میں استتابۃ المرتدین میں آتا ہے من ترک قتال الخوارج للتألف۔ حضرت ابو سعید خدری ہی کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن ذی الخویصرہ التمیمی آیا، وہاں
رجل غائر العینین کو نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے بخاری میں، اور اس نے کہا تھا اعدل یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا تھا ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، تو حضرت عمر ابن خطاب نے اس وقت فرمایا تھا، یہاں ہے خالد ابن ولید، کوئی تعارض نہیں، دونوں نے غیرت ایمانیہ میں فرمایا دعنی اضرب عنقہ۔ تو ذوالخویسرہ کا نام ایک روایت میں حرقوس بھی آیا ہے، حرقوس، اور حضرت ابو سعید کی روایت میں نے آپ کے سامنے سنائی۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی مصلحتوں کی طرف بھی اشارہ ہے، ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے خوارج کا اس میں تذکرہ کیا ہے، ہمارے مصنف اس لیے لائے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی